بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم لوگ سورہ بقرہ ہی کی تلاوت سن رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے، اور یہ ایسی سورہ ہے جس کے اندر قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ آیت دین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، قرض والی جو آیت ہے۔ تو سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے جو سب سے لمبی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر سب سے لمبی آیت بھی قرآن کی ہے۔ اور سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے جس کے اندر قرآن کی سب سے عظیم آیت بھی ہے۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیات بھی کس کے اندر ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت نمبر 80 پہ 1۔ اور یہ قرآن کی ایسی سورہ ہے سورہ بقرہ جس میں اللہ کے بڑے بڑے اسم اعظم ہے، اللہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جو اسلامی حکومت کے جو دستور ہو سکتے ہیں، جو قوانین ہو سکتے ہیں، جو اصول ہو سکتے ہیں، سارے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کہ بہت عظیم سورہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے لیے کیسے کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے، زمین کا حاکم کون ہو، اس کے تعلق سے بھی اس میں کلام کیا گیا۔ سب سے پہلے زمین کا خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور وہ پورا واقعہ آدم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کو، شریعت کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے کیا اصول اور ضوابط ہو سکتے ہیں، اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں جس کو کلیات الشریعہ کہا جاتا ہے، یعنی شریعت اور اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرت کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اصول و ضوابط بھی اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورت بہت عظیم ہے۔ رہی بات ہے اس کی آیات کی، تو ہم نے کہا سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کے اندر 286 آیات ہیں۔ 286، 80 پہ 6، 286 آیات سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ اور اس کے اندر 25,500 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 25,500۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا اگر ایک حرف کوئی پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی۔ اب اگر 25,500 حروف یعنی سورہ بقرہ کی اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اس کو نیکیاں ملیں گی، ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، 2,55,000۔ اللہ اکبر! 2,55,000 نیکیاں اس انسان کو ملتی ہیں جو صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورہ بقرہ کا خاصہ یہ ہے کہ اکثر آیتیں اس کی کیا ہیں، یا تو قاف پر ختم ہو رہی ہیں، یا میم پر، لام پر، نون، دال، با، را، انہی حروف کے ارد گرد آیتیں سورہ بقرہ کی ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے فضائل، رہی بات اس کے فضائل کی، تو آپ کو یہ بتلا دوں میں کہ سورۃ البقرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
इन्न लिकुल्लि शैइन सिनामुन व सिनामुल कुरआन सूरतुल बकरा। हर चीज की एक बुलंदी होती है, चोटी होती है। हर चीज की एक इंतहा होती है, बुलंदी होती है, चोटी होती है। लेकिन कुरान की बुलंदी, कुरान की चोटी, कुरान की कोहान क्या है? सूरतुल बकरा है। तो सूरतुल बकरा गोया कि ये कुरान के बिलमुकाबिल अगर देखा जाए तो कुरान की इसको चोटी कहा जा सकता है, कुरान की बुलंदी है ये। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़रअहा फी बैतिही लैलन लम यदखुल शैतान बैतहु सलास लयाल। अगर एक रात सूरह बकरा की तिलावत किसी ने अपने घर के अंदर कर ली तो 3 दिन तक, 3 रात तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। अगर अपने अपने घरों से शैतान को भगाना हो, शयातीनी वसवसे को खत्म करना हो, शैतानी हमलों को अपने घर के अंदर रोकना हो, तो सूरह बकरा की तिलावत अपने घरों में करो। अल्लाह के रसूल ने कहा, अपने घर के अंदर किसी ने एक रात सूरह बकरा की तिलावत कर ली तो 3 रात तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। वमन क़रअहा नहारन, और जिसने दिन में सूरह बकरा की तिलावत कर ली तो 3 दिन तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। तो ये सूरह बकरा की फजीलत है। इसी तरीके से एक अजीम फजीलत सूरह बकरा की ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। ये कुरान की उमूमी फजीलत, कुरान पढ़ा करो क्योंकि कल क़यामत के दिन ये तुम्हारे हक में सिफारिशी बनकर आएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह से झगड़ा करेगा, सिफारिश करेगा। लेकिन उसके बाद देखिए खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इक़राउ अज़्ज़हरावैन, 2 फूलों को पढ़ो। जहर का मतलब होता है फूल अरबी में। उसके बाद ज़हरावैन की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की, अल बकरा व आल इमरान, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की तिलावत करो। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीम फजीलत बयान की, फ़इन्नहुमा तअतियान यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा गयायतान औ फ़िरक़ान मिन तीरिन सवाफ़। क्योंकि कल क़यामत के दिन सूरह बकरा, सूरह आल इमरान एक बदली की शक्ल में आएंगे। बदली, बादल की शक्ल में, बादल की टुकड़ियों की शक्ल में आएंगे, या चिड़िए के 2 जुज के मानिंद आएंगे, 2 हिस्से के मानिंद आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुहाजानी अन अस्हाबिहिमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने पढ़ने वाले के लिए हुज्जत करेंगी, अल्लाह से झगड़ा करेंगे ये दोनों सूरतें। कितनी अज़ीम फजीलत है। देख, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की जो तिलावत करता है, जो अपना मामूल बना लिया है, अल्लाह के रसूल ने कहा कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ा करेगी ये सूरतें। अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इक़रा सूरतल बकरा, सूरह बकरा पढ़ा करो, फ़इन्न अख़्दहा बरका, क्योंकि सूरह बकरा अगर पढ़ोगे तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी, तुम्हारे तिजारत में बरकत पैदा होगी, घरों में पढ़ोगे घरों में बरकत पैदा होगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, सुकून नाजिल होगा सूरह बकरा पढ़ने से। लेकिन अगर छोड़ दिए सूरह बकरा नहीं पढ़ेंगे, वतरकुहा हसरा, अगर सूरह बकरा को आप छोड़ देंगे तो जिंदगी में भी अफसोस होगा आपको, और कल क़यामत के दिन भी कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा। जब वहां देखेंगे सूरह बकरा की फजीलत इतनी है, सूरह बकरा के इतना मकाम है कि उसके पढ़ने वाले इतने बुलंद दर्जात पर फाइज हैं, तो हम लोगों को अफसोस होगा उस वक्त क़यामत के दिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वला तस्ततीउहा अल बतला, अगर सूरह बकरा की हम तिलावत कर रहे हैं तो हम पर अगर कोई जादू करता है, टोना करता है, तो ऐसी सूरत में उसका जादू हम पर असर नहीं कर सकता है। यह फजीलत है सूरह बकरा की। कोई कितना भी आपके ऊपर जादू करे, टोना करे, आपके ऊपर उस जादू का असर नहीं हो सकता। यह सूरह बकरा की फजीलत है। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि जब कुरान क़यामत के दिन लाया जाएगा, कुरान भी एक शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, एक इंसानी शक्ल में आएगा कुरान। जब लाया जाएगा कुरान, तो कुरान के पढ़ने वाले भी वहां मौजूद होंगे और कुरान पर जो अमल कर रहे होंगे वो भी मौजूद होंगे। तक़द्दमहुम सूरतुल बकरा व आल इमरान, सब के आगे आगे सूरह बकरा और आल इमरान होगी। गोया कि वो अपने पढ़ने वालों की रहनुमाई करेगी, वो जन्नत का रास्ता दिखाएगी उनको। सूरह बकरा और आल इमरान इंसान के आगे आगे होगी।
اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں, اس کی تلاوت کرنے والے ہیں, اس سورہ کے پیچھے پیچھے جائیں گے. تو یہ قرآن کی سورہ بقرہ اور آل عمران کی فضیلت ہے. رہی بات سورہ بقرہ کے ناموں کی, تو ایک تو بقرہ نام ہے ہی ہے. بقرہ کیوں نام پڑا؟ کیونکہ سورۃ البقرہ میں ایک گائے والا قصہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل میں, اور ہم نے فجر کے درس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے سے اس کو فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے. فسطاط القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی سورہ ہے جس میں 1000 اللہ رب العالمین کے حکم ہیں, 1000 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. وَأَلْفُ خَيْرٍ, اور اللہ رب العالمین نے اس میں 1000 خیر کی چیزیں بھلائیاں اس میں رکھی ہیں. اس وجہ سے اس کو فسطاط القرآن کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک نام سنام القرآن, جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا. یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. سورۃ البقرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اس وقت یہ سب سے لمبی سورہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ ترتیب کے حساب سے اگر دیکھا جائے, قرآن جو نازل ہوتا تھا اس نازل ہونے والی ترتیب اگر دیکھی جائے تو اس سورہ کا نمبر کتنے پر آتا ہے؟ 80 پہ 7, 87 نمبر اس کو آتا ہے. 87 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. لیکن ترتیب جب مصحف کی ترتیب دیکھتے ہیں, کتابت کی, لکھنے والی جو مصحف عثمانی ہے, تو کتنے نمبر پر آ رہی ہے سورہ؟ دوسرے نمبر پر. پہلے سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورہ بقرہ. لیکن نازل کب ہوئی ہے؟ 87 نمبر پہ یہ سورہ نازل ہوئی, 80 پہ 7. اور علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مطففین کے بعد اور آل عمران سے پہلے نازل ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول گئے تو سب سے پہلی سورت جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہی نازل ہوئی ہے. البتہ یہ اور بات ہے, ایک آیت ہم نے کہا سب سے آخر میں نازل ہوئی, اور اس کا نزول برقرار رہا یہاں تک کہ سن 8 ہجری تک یہ اس سورت کی آیتیں ایک ایک کر کے نازل ہوتی رہیں. لیکن اکثر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس سورہ کی دیکھیے ابتدا اور شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ الف لام میم. الف لام میم کیا معنی ہوا اس کا؟ بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نام ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے ان کو ہم حروف مقطعات بولتے ہیں. اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کو حروف مقطعات بولا جاتا ہے. اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں. لیکن اللہ نے کیوں نازل کیا بھائی جب اس کا معنی نہیں پتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھو, غور و فکر کرو, تدبر اس میں کرو, سوچو سمجھو. بھی جب الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا تو اس میں کیا غور کریں؟ کیوں اللہ نے نازل کیا؟ اس کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ کفار جو مکہ کے اندر جو کفار اور مشرکین تھے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے. ان کی زبان میں فصاحت تھی, ادب کے ماہر تھے وہ لوگ, عربی زبان کے ماہر تھے, ادیب تھے وہ لوگ. تو ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اسی وجہ سے دیکھیے ایشیا والوں کو یا عرب والے جو ہیں اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں, ہم کو عجمی کہتے ہیں. مطلب کیا؟ ہم لوگ گونگے ہیں ان کے سامنے, ہماری زبان کی کوئی حیثیت نہیں. تو ان کو بڑا ناز تھا اپنے ادبیت پر, اپنی فصاحت اور بلاغت پر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے الف لام میم بتاؤ اس کا معنی. اللہ نے بطور چیلنج نازل کر دیا. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کفار کے لیے بطور چیلنج اللہ نے نازل کیا ہے. کنتو تم کو اپنی زبانوں پر بڑا ناز ہے, تم کہتے ہو محمد گڑھ لیتا ہے. محمد تو بیچارہ خود امی ہے, ان پڑھ ہے, نہ تو لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا ہے. تم اپنی زبانوں میں ماہر ہو, الف لام میم کا مطلب بتلاؤ. سارے کفار عاجز آ گئے. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات, اس طرح کی جو صورتیں اللہ نے شروع میں اس طرح کے الفاظ جو نازل کیے ہیں یہ کفار اور مشرکین کو چیلنج کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کا کلام ہے, اس طرح کا کلام کوئی نہیں لا سکتا, چاہے وہ محمد ہو چاہے کوئی اور ہو. پوری دنیا والے مل جائیں تب بھی اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک. حروف مقطعات
کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ مجموعی حساب سے 14 حروف ہیں، حروف مقطعات جو قرآن میں نازل ہوئے، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم را. تو ان حروف کی مجموعی تعداد بغیر تکرار کے 14 حروف ہیں. کتنی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ جی 20 پر 9. ماشاء اللہ، اللہ یبارک فیک، احسنت. 20 پہ 9 صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. اور آپ جب دیکھیں گے ان صورتوں کو تو حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. اب یہاں الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام میم را کتاب انزل الیک. تو دیکھیے فوراً اللہ رب العالمین نے قرآن کا ذکر کیا. تو اللہ نے بطور چیلنج ہی حروف مقطعات کو نازل کیا. یہ ہوئی مختصر حروف مقطعات اور سورہ بقرہ کے تعلق سے مختصر چیزیں. اب سورہ بقرہ میں کیا عناوین ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو ڈائریکٹ شروع کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم لوگوں کو چلا جس پر تو نے انعام کیا. تو منعم علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں سے کون لوگ ہیں؟ اب اس کی تفصیل اللہ بیان کر رہا ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے. کس پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ متقی لوگوں پر. متقی کون ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے. لیکن متقی کی یہاں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تفصیل پوری بیان کی گئی ہے. ایمان کی تعریف سب سے پہلے میں کر دوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالجوارح والارکان. ایمان نام ہے زبان سے کلمے کو اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ اس کلمے کے مطابق عمل کرنا. اس کو اگر کوئی زبان سے صرف کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دل اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، اس کے مطابق عمل نہ ہو، تو مومن نہیں ہے. تینوں چیزیں بیک وقت، دل بھی تصدیق کر رہا ہو، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہوں، اور اپنے عمل کے ذریعہ اس بات کو ہم باور کرا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے متقین 3 لوگوں کی قسمیں بیان کی. صراط الذین انعمت علیہم، پہلے اچھے لوگوں کا ذکر کیا، وہ مومنین، ان کی صفات بھی ذکر کی. صفات ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام بھی اللہ نے بتلا دیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس کے بعد دوسری قسم، انسانوں کی دوسری قسم کون ہے؟ کفار لوگ ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کفار کی صفت بیان کی، اس کے بعد ان کا انجام بھی بتلایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کے بعد تیسری قسم انسانوں کی اللہ نے ذکر کی، منافقین. منافقین کی صفت بیان کی، ان کے حیلے بیان کیے، ان کی مکاریاں بیان کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا انجام بھی بتلایا. بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو علم ہے ہر چیز کا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، علم ہونے کے باوجود بھی. تو علم اگر کسی انسان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس حکم کو بجا نہیں لاتا ہے، اس منع کردہ چیزوں سے رکتا نہیں ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاہل لوگ ہیں اچھے ہیں عالم لوگوں سے، نہیں، ان کو تو خود گناہ ملے گا. بنیادی چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان کو گناہ ملے گا، علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ملے گا. تو یہ 3 انسانوں کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کی. اس کے بعد ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں. اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ میں ایک بڑا نقطہ ہے. علماء نے لکھا ہے اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو
چاہے وہ فرد ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس کے آداب، شروط، ارکان، اس کی ہیئت، اس کے وقت، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو نماز پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاح، نماز قائم کرنا. اور قرآن اور حدیث کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے جو طرح طرح کی بشارتیں سنائی گئی ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. جہاں پر صرف مصلی کا ذکر ہے، نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے، تو اللہ نے بطور مذمت ان کو ذکر کیا ہے. دیکھیے کتنا فرق ہے. گویا کہ اگر ہم مہینے میں 2-4 دن آگے نماز پڑھ لیے، ہفتے میں 1-2 وقت کی نماز پڑھ لی، تو ایسے مصلیوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہ اکبر. جو بشارتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی، نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، نماز پڑھیں گے اللہ تم سے راضی ہوگا، نماز پڑھو گے روزی دے گا، نماز پڑھو گے اللہ جنت دے گا، کون لوگوں کے لیے ہیں؟ جو مقیمین الصلاح، نماز کو قائم کرنے، یعنی نماز کی پابندی اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اس کے وقت کی رعایت کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، فرض کی، نفل کی، اس کو مقیمین الصلاح کہا جاتا ہے. لیکن اگر کبھی کبھار نماز پڑھیں گے تو اللہ نے ان کو مصلی کہا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی ایک وادی. اللہ اکبر. نماز بھی پڑھ رہا آدمی اور اللہ کہہ رہا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، ایک وقت کی پڑھی 4 وقت چھوڑ دی، مہینے میں 2-4 دن آئے 20 دن غائب رہے. اللہ نے کہا ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی علامت ہے. نماز میں کھڑے ہونا تو چاقو چوبند ہونا، اگر سستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ نے کہا یہ منافقین کی علامت ہے، اور منافق کی نماز قبول نہیں ہوتی. تم مقیمین الصلاح بنو، مصلی نہ بنو. مصلی بننے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ اس کے لیے وعید ہے. مقیمین الصلاح، نماز کے قائم کرنے والے بنو. ابھی ہم نے آج تراویح کے اندر کیا سنا؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی اس پر مواظبت اور مداومت برتو، کنٹینیو آپ پڑھتے رہو، مسلسل نماز پڑھنا ہے، تب فضیلت حاصل ہوگی. ایک دن پڑھے ایک دن نہیں پڑھے تو کوئی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو یقیمون الصلاح کا مطلب یہ ہوا. اسی طریقے سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. یہ ساری منافقین کا ذکر کیا، ان کا انجام بتلایا، متقین کا ذکر کیا، ان کا انجام بتلایا، کافرین کا ذکر کیا، اس کا انجام بتلایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حکم توحید. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے انسانوں کے لیے. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین، دیکھیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے صرف اللہ کی عبادت کرو. کوئی بھی دنیا میں بسنے والا ہو صرف اللہ کی عبادت کرنا. کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے 2 وجہ بیان کی کہ کسی کی عبادت کیوں کی جا سکتی ہے. اس کی 2 بنیادی وجہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی. پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم اس وجہ سے اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. تمہارے باپ کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے، تمہاری ماں کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے، تمہارے بچوں کا خالق کون ہے؟ تمہارا رب ہے. تو ہر کسی کو وجود میں لانے والا، تم کو زندگی دینے والا، تمہارے اندر روح پھونکنے والا، اس دنیا کے اندر لانے والا کون ہے؟ اللہ. تو جو خالق ہوگا تو ظاہر سی بات عبادت بھی اسی کی ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ احسانات اپنے بتلائے. ایک تو خالق ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ ہم کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسری وجہ کچھ احسانات بتلائے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. اس وجہ سے بھی اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی، آسمان بھی بنایا، اور پھر آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے مختلف قسم کے میوہ جات، غلے جات، طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کے کھانے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. یہ ساری چیزیں جو بھی تم کھا رہے ہو، جو تم پی رہے ہو، جس زمین پر چل رہے ہو، جس آسمان کا سایہ حاصل کر رہے ہو، یہ سب کون بنایا ہے؟
اللہ نے بنایا. اتنا احسان اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے, ایک ایک سانس میں اللہ کا احسان ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں. اس نعمت کا حق کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں, اس کی عبادت کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے 2 وجہیں ذکر کی. اور اسی طریقے سے ایک سبق آپ کو یہ دے رہا ہوں. سب سے پہلے گناہ کون سا ہوا؟ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے, بلکہ پہلے پارہ ہی میں. سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا گناہ انسانیت سے ہونے والا اکل حرام, حرام کھانا. کیسے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس درخت کا پھل اے آدم اور حوا تمہارے لیے حرام ہے. اللہ نے حرام قرار دیا تھا ان پر, اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا نے کھا لیا. تو اکل حرام انسانیت سے سرزد ہونے والا سب سے پہلا گناہ ہے. اور اس کا گناہ کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیے, گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں اور عذاب بھی نازل ہوتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے. سب سے عظیم نعمت جو ہے اللہ کی وہ جنت ہے. ایک گناہ, صرف ایک گناہ آدم اور حوا نے کیا تھا, اللہ نے جنت سے نکال دیا. کتنی بڑی نعمت اللہ نے چھین لی. اور ہم ہیں گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. پھر بھی جنت کے سب سے بڑے دائی ہم ہی ہیں. جنت میں ہم جائیں گے, ہم موحد ہیں, اہل حدیث ہیں, ہم کہاں شرک کرتے ہیں. جنت ہماری ہے. گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. ایک گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا, اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور جنت کی آرزو لگائے بیٹھے ہیں. تو دیکھیے, گناہ کا نقصان, نعمتیں چھن جاتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین عذاب بھی نازل کرتا. مختلف جو قومیں گزری ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لباس تک چھین لیا گیا, بیچارے ننگے ہو گئے. تو گناہ کا نقصان یہ تو ہوا. انسانیت سے سرزد ہونے والا سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ اکل حرام, حرام کھانا. مطلق طور پر اللہ نے جو مخلوقات کو پیدا کر دیا, ساری مخلوقات کو, اس کے بعد سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ انسانیت سے پہلا گناہ اکل حرام. اللہ نے جس چیز کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا. سب سے پہلا گناہ کیا؟ بہت بات کا ہے. سب سے پہلا گناہ تکبر اور حسد ہے. سب سے پہلا گناہ تکبر اور حسد ہے. کس سے سرزد ہوا؟ ابلیس سے. ابلیس سے اللہ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, اس کے اندر روح پھونک دی, تو کیا کہا؟ سجدہ کرو اس کو. ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ؟ انا خیر من. ارے بھائی, وہ اس کو میں سجدہ کروں گا؟ مٹی سے بنا ہوا, میں آگ سے بنا ہوا ہوں. مٹی کی صفت ہے کہ وہ نیچے آئے, اور آگ کی صفت ہے کہ اوپر بلند ہو. میں اس سے بہتر ہوں, اس سے اعلیٰ اور افضل ہوں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو تکبر اور پہلے سے حسد بھی تھا ابلیس کو. اللہ رب العالمین نے جب پتلا بنا دیا تھا آدم کا, ابلیس چاروں طرف گھومتا تھا, روزانہ چکر لگاتا تھا کہ اس میں کوئی نقص نکالے, کوئی کمی نکالے, روزانہ چکر لگاتا تھا اس کا. اسی دن سے جب اس نے سوچا کہ اللہ رب العالمین زمین کا حاکم بنائے گا اور فرشتوں پر, ہر مخلوق پر سب سے زیادہ افضلیت اس کو دے گا, اسی دن سے اس کو حسد تھا. اسی دن سے حسد تھا انسانوں سے. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ابلیس کو اپنا دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کو جنت سے نکال دیا اور ہم کو بھی جنت سے دور کر رہا ہے دن بدن, لیکن پھر بھی ہم شیطانی وسوسے میں, شیطانی جال میں پھنستے رہتے ہیں. اس کو اپنا کھلا ہوا دشمن نہیں سمجھتے ہیں, اور بار بار اللہ تاکید کر رہا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے دور رہو, اس سے بچو. تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا حسد اور تکبر. حسد اور تکبر یہ ایسے عظیم گناہ ہے کہ انسان کی کتنی بھی بڑی نیکی ہو, وہ نیکیاں کھا جاتے ہیں. تکبر, کیونکہ یہ دل کی بیماری, دل کی بیماری. اگر دل کے اندر ہمارے حسد ہوگا, تکبر ہوگا, تو ایسی صورت میں اللہ کا ایمان, اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت اس دل میں نہیں بسے گی جس دل میں تکبر ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس انسان کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر انسان کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. اللہ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. صحیح بخاری کے حدیث کے ترجمہ میں کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے سورہ بقرہ بہت عظیم سورہ ہے, اور اس میں اتنے اصول اور ضوابط, زندگی گزارنے کے طریقے, اور خلافت کیسے قائم ہو, دولت اسلامیہ کیسے قائم کی جائے, زندگی کیسے گزاری جائے, یہ سارے احکامات اسے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. لہذا اس مختصر سے وقت میں اگر یہ سوچا جائے کہ اس کے پورے احکامات بیان کر دیے جائیں, یا جو اس میں عناوین اللہ نے بیان کیا ہے وہ بیان کر دیے جائیں, تو یہ ناممکن ہے. تو یہ مختلف ہے, کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.